اپنے پروردگار سے اپنا گمان اچھا رکھو. تمہارے گمان کے مطابق تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. یہ پکی بات ہے. اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو ایک تو اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. دوسرا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. قاعدے کی بات بتائیے کہ اللہ کی مدد جو غیب میں ہے وہ اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ذمہ داریوں کا لینا یہ اصل کام ہے کہ اپنے اوپر ذمہ داری لو. ہلکے ہلکے نہیں چلنا ہے، پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری لو. جب اپنے اوپر ذمہ داری لی جائے گی تو نفس میں تربیت آئے گی. جس جانور سے کام لینا ہوتا ہے اس کی گردن پر چوہا رکھتے ہیں، اس کو لگام دیتے ہیں تاکہ یہ آگے کام دے، نہیں تو یہ کھا پی کر آوارہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں اپنے اوپر ذمہ داری لو. اپنے اوپر ذمہ داری لینے سے نفس میں تربیت آتی ہے، قوت عمل پیدا ہوتی ہے. قوت عمل پیدا ہوتی ہے. پھر جب عمل میں قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اخلاص دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں کیونکہ یہ عمل پر قائم ہے. تو جب عمل پر قائم ہے تو یہ روز روز اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ اس کو اخلاص دیتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، وہ تو دیر میں آتا ہے. تو فرمایا کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. جیسے کوئی پھل آم وغیرہ کا اپنی جگہ قائم رہے، لٹکتا رہے، تو پہلے چھوٹا تھا بڑھ جائے گا، پھر اس کا رنگ بدلے گا، پھر اس کی خوشبو بدلے گی، پھر اس کا مزہ بدل جائے گا اور پوری سائز ہو جائے گی. اب وہ اس لائق ہو جائے گا کہ دوسروں کو دیا جائے، بیچا جائے، ہدیہ دیا جائے، ملکوں میں بھیجا جائے. کیوں کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہوا ہے کہ یہ آئٹم ہے، ان کو باہر ملک کو بھیجا جائے گا. اس میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کام پر لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. پہلے دن نہیں ہوتا. ہو جو جو آدمی قائم رہتا ہے اس کے اخلاص کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، پھل کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے. رنگ میں، سب چیزوں میں. ایسے دین پر قائم رہنے سے اور دین کے کاموں کو پابندی کے ساتھ کرنے سے اندر کی مایا ملتی ہے. کہ اندر کی مایا کیا ہوتی ہے کہ وہ اخلاص ہوتا ہے. اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑا کام ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو گیا یہ بڑا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہو گیا یہ بڑی مصیبت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز، کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز اللہ کا غضبناک ہونا ہے، اللہ ناراض ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ سب سے بڑی خیر ہے. اس لیے میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو. اپنے اللہ کو راضی کرو کہ کس سے؟ کہ صحیح نیت سے، صحیح عمل سے، صحیح ترتیب سے. صحیح عمل سے، صحیح نیت سے اور صحیح ترتیب سے. یہ تینوں چیزیں نبوت کی تعلیم سے ہوتی ہے کہ نبی آ کر یہ تینوں چیزیں سمجھاتا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے نبی کہ اللہ کے بندوں کو صحیح عمل سکھاوے، صحیح عمل کی صحیح نیت سکھاوے اور صحیح ترتیب بتاوے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم و ذکر تو بیچارہ پیچھے چھوٹ گیا، اس کو کوئی نام ہی نہیں آتا. آتا ہے؟ بولو، نہیں آتا. علم و ذکر کا آتا ہے نا، خروج کو آتا ہے. تو ہمارے ادب فرماتے 5 چیزیں چھوٹ گئی، 1 چیز رہ گئی. کتنی چیزیں تھی؟ 6.
تو اس میں کتنی قابو میں ہے؟ ایک اور 5 صفات قابو میں نہیں ہے. ہاں. پہلا کلمہ ہے اللہ کے وعدے کا یقین، اللہ کے وعدے کا یقین اور اللہ کے وعید کا خوف، یہ پہلا نمبر ہے. پھر دوسرا نمبر نماز کہ عبادت کا شوق، کہ تبلیغ میں لگ کر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ سنت وطر پڑھ کر آ جاؤ بھائی ایسا ہو گیا. ہاں کمیشن کٹ گیا. سنت وطر نہیں پڑھتے تبلیغ والے، سنتیں نہیں پڑھتے، وطر پڑھ اب آ جاؤ. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. دین کی دعوت ہضم ہوتی ہے تو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے. ہاں جیسے دوائیں اثر کرتی ہے تو بدن کی قوت بڑھ جاتی ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں. نیند بھی خوب آتی ہے، بھوک بھی خوب لگتی ہے، کھانا بھی خوب چلتا ہے، کیونکہ صحت ہو گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کڑوی لگ رہی ہے. ہاں کڑوی لگ رہی ہے. تو ہمارے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر بھی ہے. یہ نہیں کہ میں اس سے اعلیٰ بالا ہوں اور آپ نیچے ہیں، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم کو اللہ نے دعوت یہ کام دیا ہے تو اس کام پر اس کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے. تو ہم دیکھیں صحابہ میں کیا اثر تھا. ہاں وہاں دیکھنا ہے، وہ آئینہ ہے یا وہ خورتبین ہے کہ وہاں سے ہمیں باریک چیز نظر آئے گی. تو صحابہ کی سیرت پر جب نظر کی جاتی ہے تو ان کو جب یہ کام ملا تو ایک چیز ان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ اپنے آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو گئی.